ہے تو خود بھی موٹیویشن ملتی ہے اس کو. سب برابر ہیں. انتم الفقراء الی اللہ. اللہ کہتے ہیں تم سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ کی نظر کسی سے ہٹ جائے تو بڑے بڑے فنٹر 2 منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں. ہم نے بڑی عزتوں کے حامل لوگوں کو سیکنڈوں میں ذلیل ہوتے دیکھا, دولت مندوں کو سیکنڈوں میں روڈ پہ آتے دیکھا. تو اللہ کی نظر جب تک انسان پہ ہوتی ہے تو انسان صحیح طریقے سے چلتا ہے. اور جو لوگ اونچے اونچے دعوے کرنا شروع کر دیں, کچھ سمجھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو, تو پھر 2 منٹ میں وہ سب کچھ اللہ چھین لیتا ہے. میں نے جو سورہ بلد کی آیات پڑھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس میں قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. دیکھو بار بار ایک بات میں ان ملکوں میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں مادی ترقی کے لیے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک اس کی جسمانی زندگی ہے, دوسری اس کی روحانی زندگی ہے. ہم نے انسان کو نا جانوروں پہ قیاس کر لیا ہے. یہ انسان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے. بھائی شیر کو جنگل میں رہنے کے لیے, ایک مناسب زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ہائیجینک خوراک, جو اس کے لحاظ سے ہائیجینک ہو. ایسا ہی ہے نا, گوشت اس کی بیسک خوراک ہے, وہ اس کو چاہیے. اس کو ایک ایسا گھر چاہیے کہ شدید گرمی میں وہ دھوپ سے بچ سکے, شدید سردی میں بھی وہ شدید سردی سے بچ سکے. ایسا ہی ہے نا. جہاں میں غلط بات کروں آپ نے فوراً اسٹاپ کر دینا ہے کہ مفتی صاحب اب آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو, غلط باتیں شروع کر دیں آپ. اور جہاں صحیح بات کروں تو آپ کا ایسا رسپانس ہونا چاہیے, مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ بات چیت میں شریک ہیں. ایسا نہ لگے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. مجھے ایسا محسوس نہ ہو, پھر مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے. جب پبلک ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے نا, پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. شیر کی ایک زندگی ہے. شیر کو اچھی لائف, آج کل اچھی لائف ہی سب چاہتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ آسٹریلیا کیوں لائے ہو؟ گندی لائف کے لیے, اچھی لائف کے لیے؟ ورنہ وہیں رہتے, وہیں اڑے رہتے. بڑا لفظ تو اتنا پبلک میں فیمس ہو گیا. یہ ہمارے جاننے والے بھی مجھے ملے گلشن اقبال میں. کیا نام آپ کا؟ عابد بھائی, ہمارے پرانے ریلیٹیو ہیں. تو یہ گلشن اقبال میں نے ان کو دیکھا تھا, آج میں آسٹریلیا میں دیکھ رہا ہوں. اچھی لائف کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں. جاپان میں گیا, وہاں بھی لوگ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے کس سلسلے میں آنا ہوا ان کا, وہ سلسلے والا چٹکلا سنا دیتا ہوں. کیا کریں آپ بور ہو گئے ہیں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, ادیب تھا وہ, اردو ادب کا بڑا ماہر تھا. دلہن سے ملاقات ہوئی تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا بات چیت کا آغاز کیسے ہو. کچھ لوگوں پر ادب بہت غالب ہوتا ہے. فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں کیونکہ پرانے لوگ بہت دفعہ سن چکے ہیں, بور ہو جائیں گے. تو اب دلہن سے کیسے بات چیت کا آغاز ہو, ادب کا غلبہ ہے, بعض لوگوں پہ بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے. تو دلہن سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے, کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ. تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں اچھی لائف کے سلسلے میں آسٹریلیا حاضر ہوئے ہیں, یہی ہے نا؟ غلط تو نہیں کہا میں نے. یہاں آ کے آپ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے, وہ یہ کہ جانوروں کی اچھی لائف اور انسانوں کی اچھی لائف میں بڑا فرق ہے. انسان اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ جانور کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ جو اس کے حساب سے ہے, ایک سوٹیبل لائف, اچھی لائف گزارنے کے لیے, تو اگر مجھے میرے حساب سے وہی اسٹینڈرڈ کی لائف مل جائے تو میرا اسٹینڈرڈ بھی کیا ہو جائے گا, اچھا. یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قیاس کس پہ کر رہے ہیں؟ جانوروں پہ. حالانکہ ایک بہت بڑا فرق ہے انسان میں اور جانوروں میں. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. شیر کو اچھی لائف کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ایک تگڑا سا ہرن چاہیے اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ٹائم پہ شیرنی بھی چاہیے اس کو, جب وہ بالغ ہو جائے, عاقل ہو جائے. اور اس کو ایک غار چاہیے جہاں پر سردی گرمی سے اس کی, جسے شیر کی کچھار کہا جاتا ہے. شیر یہ تلاش کرتا ہے مجھے کوئی غار مل جائے. اور یہ بھی چاہیے کہ اس کی کے حصار میں کوئی بدماش قسم کا دوسرا شیر نہ ہو جو ہر وقت اس کو ٹارچر کرتا رہے. شیر جتھے کی شکل میں رہتے ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں, بعض دفعہ کوئی ایسا شیر آ جاتا ہے جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, اس کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اس کے زیادہ اچھے ہیں, اس کے تو ان کے بھی پھڈے چلتے ہیں. پھر تو اس کو ایک پرامن جگہ چاہیے.
تو انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری جو اچھی لائف ہوگی، تو اچھی لائف کی ڈیفینیشن یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ میرے پاس ایک مناسب گھر ہو، ذاتی گھر ہونا چاہیے میرا، سردیاں زیادہ ہو تو اس میں ہیٹر کا انتظام ہو، گرمیاں ہو تو اس میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو، یا تو سولر سسٹم ہو بل ہی نہ آئے، یا بل اگر آئے تو میری سیلری اتنی ہو، اچھی ہو، تنخواہ اتنی اچھی ہو کہ میں بل بآسانی ادا کر سکتا ہوں، میرے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ سکیں جن کی فیسیں ادا کرنے کی مجھ میں طاقت ہو، بچے نہ ہوں لیکن ہوں تو پڑھ سکیں۔ آج کل یہ عجیب بات ہے، بچے ہو نہیں رہے، فکریں ان کی بہت ہو رہی ہیں، دو بچوں کی لوگ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہارے بچے ہیں کیا، تم مذاق کیوں اڑوا رہے ہو میرے سامنے، اپنا مذاق کیوں اڑوا رہے ہو تم؟ کہہ رہا ہوں صاحب ہمارے بچے میں بڑی ٹینشن رہتی ہے۔ بچے کہاں ہیں تمہارے یار؟ کہتے ہیں 2 بچے۔ میں بچے نہیں، اس کو کائنڈلی میرے سامنے یہ باتیں نہ کیا کریں، آپ اس کو بچے نہیں کہتے، تو یہ خود ہی پل جائیں گے، ان کی ٹینشن ویسے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال جن کے ہوتے ہیں، چلو 1-2 ہی ہوں، 2-3 ہی ہوں، تو ہم ایک اسٹینڈرڈ کے اسکول میں یہ پڑھ لیں، یہ ایک انسان کی مادی ضرورت ہے۔ پڑھیں گے تو کچھ کہیں جاب کریں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، تو ہم نے جیسے ایک اچھی لائف گزاری یہ بھی گزار سکیں گے۔ ہم جب کچھ کھانا چاہیں تو جیسے ہرن کو جب بھوک لگتی ہے، شیر کو جب بھوک لگتی ہے ہرن مل جاتا ہے، تو ہمیں بھی جب بھوک لگے تو ہماری مطلب کا کھانا ہمیں مل جائے۔ ہمارا اگر پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو پیزا کھا سکیں، ایسا نہ ہو بیگم کہہ رہی ہے پیزا منگوائیں، آپ کہیں پیسے ہی نہیں ہیں، تو کامیاب لائف آپ کی بولو نا نہیں ہوگی۔ اس کو کامیاب تبھی تو آپ آئیں، اسی سلسلے میں تو آپ آئیں یہاں پہ کہ ہم جو کھانا چاہیں وہ کھا سکیں، بیمار ہو جائیں تو ہمارا علاج ہو سکے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ٹوٹلی اس باڈی کو فوکس کیا جا رہا ہے، اس باڈی کی راحت، اس باڈی کے آرام اور اس کی عیاشیوں کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہو گیا بھائی؟ جانور بھی تو اپنی باڈی اور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ بلی کو دیکھا ہے آپ نے بچہ دینے کے بعد کیسے ٹینشن لیتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے؟ گھر بھی چینج کرتی ہے، ان کے لیے سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے۔ خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے اپنے پورے جسم کے بال اتار کے کارپٹ بنا دیتی ہے بچوں کے لیے، بچھونا بنا دیتی ہے، ایسا بچھونا جو ہم بازار سے بھی خرید نہیں سکتے۔ تو یہ چیز تو انسان میں اور جانوروں میں کامن ہے، مادہ پرستی، اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا اور اپنے جسم کی لذتوں کی تکمیل کی کوششوں میں لگے رہنا۔ یہ چیز انسان اور جانور میں کیا ہے؟ کامن ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جانور کے پاس کھوپڑی استعمال کی نہیں ہے، وہ ایک حد سے آگے جا نہیں سکتا۔ انسان کے پاس چونکہ ذہانت ہے، لہذا وہ بڑی ترقی کر رہا ہے اپنی مادی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے، اور ہر آنے والا دن وہ بہتر سے بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، اگر عقل ہوتی نا تو وہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا، شیر ابھی جنگل میں نہیں بیٹھا ہوتا، اس نے میلبرن نام کا ایک سٹی بنا لیا ہوتا۔ حقیقت ہے وہ ہرن کو ہفتوں بعد جا کے ہرن کے پیچھے بھاگنا، ہرن تگڑ آگے بھاگ رہا ہے، وہ پیچھے بھاگ رہا ہے، پھر جا کے اس کا شکار کر رہا ہے، پھر 2 بوٹیاں خود کھائے گا اور وہ لکڑ بکڑ اور پتہ نہیں وہ اس طرح کے 20 جانور غریبی میں فائدہ اٹھا کے جا رہے ہوں گے، ہوتے ہیں نا۔ اگر شیر عقل استعمال کرتا، عقل ہے نہیں اس لیے استعمال کر نہیں پا رہا، عقل ہوتی تو شیر پتہ ہے کیا کرتا؟ ایک ہرن مارتا، ڈی فریزر میں رکھ دیتا کہ یار شکار میں نے کیا ہے، یہ لومڑی کیوں کھا رہی ہے آ کے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کوے کس سلسلے میں آنا ہوا کووں کا؟ یہاں کوے جب آتے تو اس سے پوچھتا تمہارا کس سلسلے میں آنا ہوا یہاں؟ یہ تو میں نے محنت سے ہرن کے پیچھے بھاگنا آسان کام ہے، اتنا اسپیڈ سے بھاگتا ہے بھائی وہ۔ شیر کیا کرتا؟ اس کے سائنسدان مل کے ریفریجریٹر ایجاد کرتے، اور پھر وہ چھری چاقو بھی ایجاد کرتے، چاپڑ ایجاد کرتے، کیما کی مشینیں ایجاد ہوتی، کیا کیا ایجاد ہوتا۔ شیر کے پاس اگر عقل ہوتی انسان جیسی، وہ ہرن کو اسٹور کر دیتا ڈی فریزر میں، اور اس کے بعد پھر ہرن اور ہرنی 1 مہینے کا راشن ان کے پاس جمع ہو جاتا۔ پھر وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے یار ہم 1 مہینے سے ہرن ہی کھا رہے ہیں اور ایک ہی جیسا گوشت کھا رہے ہیں، عقل استعمال کرتے۔ دیکھو جب انسان دنیا میں آیا تو وہ ایسے ہی آگ پہ گوشت پکا کے کھا جاتا تھا، کباب کوفتے ایجاد بعد میں ہوئے ہیں۔ انسان نے بولا کب تک اس طرح سے کھاتے رہو گے، تو ٹیسٹ میں تھوڑا سا
تبدیلی لے کر آؤ. تو شیر بھی کیا کرتا, شیروں کے یہاں کباب بن رہے ہوتے, کوفتے بن رہے ہوتے, پھر ان کی شادیاں ہوتی, وہ بھی عجیب پرانے اسٹائل سے شادیاں ہو رہی ہیں شیر شیرنی کی, وہ پھر اس میں تھوڑا سا اسٹائلش شادی ہوتی. ایک شیر کی شادی تھی, اس نے لومڑی کو شادی کاٹ دیا. یہ سب ہوتا اگر شیر میں عقل ہوتی. تو لومڑی کو اس نے شادی کاٹ دیا اور کہا کہ جا کے یہ جو ہے نا دعوت نامہ بانٹو جنگل میں, لیکن یہ دیکھنا کیونکہ میں شیر ہوں, کوئی گھٹیا نیچ خاندان کا بندہ میری بارات میں نہ آئے. چیتا آئے, بھیڑیا آئے, ہاتھی آئے, یہ سارے میرے اسٹینڈرڈ کے ہیں. کوئی گھٹیا خاندان کا فرد میری شادی میں, کمپلیٹ کر لینا یار, شادی میں نہیں آنا چاہیے. لومڑی نے کاٹ بانٹ دیے جا کے. اب جب شیر شیرنی کے ساتھ, شیرنی دلہن بنی ہوئی, شیر دولہا بنا ہوا, بارات جا رہی ہے, تو ایک چوہا ناچ رہا ہے شادی میں نا بارات میں. صحیح ہے نا. شیر کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ نیچ گھٹیا, اور بھی گالیاں جو مناسب نہیں ہے مسجد میں دینا, دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن تو یہ کیا یہاں کیا کر رہا ہے. اس نے لومڑی کو بلایا, لومڑی چوہے کو گرفتار کر کے لائی نا, اور کہا کہ بھائی تو بغیر انویٹیشن کے پہنچا کیوں ہے. شیر نے کہا تجھے شرم نہیں آتی, چوہا گھٹیے, تو میری شادی میں, جنگل کے بادشاہ کی شادی میں تیری ہمت کیسے ہوئی. چوہے نے کہا زیادہ شور نہیں مچا, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. ابھی تیری اوقات تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گی, میں تجھے تیری اوقات جو فیوچر میں ہونے والی ہے وہ یاد دلانے کے لیے آیا. تو خیر شیر کے پاس اگر عقل ہوتی تو کباب بنا کے کھا لیتا, چپلی کباب کے ہوٹل ہوتے, کوفتے ہوتے, پھر پیزے ہوتے, برگر ہوتے, بھلے کولیسٹرول کا مریض بن کے ہارٹ اٹیک سے مر جاتا, لیکن وہ یہ سارے کام, جلیبیاں بناتا, پراٹھے بناتا, اور پتہ نہیں کیا کیا بناتا. اللہ نے انسان کو چونکہ عقل دی ہے, اس لیے انسان میں جانور میں بنیادی فرق مادی اعتبار سے نہیں ہے بھائی, سوائے اس کے کہ انسان ہر دوسرے دن لذت کا طلبگار ہے. انسان نے انگور کھائے, پھر انسان نے دیکھا یار انگور کھا کھا کے دل بھر گیا, ذرا انگور کو کچھ سڑا کے دیکھو کیا نکلتا ہے اس میں. سڑایا تو کیڑے پڑ گئے, بدبو آنے لگی. انسان کو کوئی تھا دماغ میں کوئی خارش تھی اس کے, اس نے کہا چکھ کے دیکھو. ہر چیز کو ٹیسٹ کیا نا انسان نے, چکھ کے دیکھا تو دماغ ٹن ہو گیا اس کا, اور بھول گیا اپنے غم. تو سانس آئی ہوئی تھی, اس کو احساس ہی نہیں. سالے بیٹھے ہوئے, ٹینشن نہیں لے رہا ہے. اس نے دیکھا یار جب بھی سالے آتے تھے, سانس آتی تھی, ٹینشن ہوتی تھی, اس دفعہ کیا ہوا ہے. تو دیکھ یار اس دفعہ میں نے وہ پی ہے تھوڑی سی, تو یوں شراب کی فیکٹریاں بننا شروع ہو گئی. انگور کو ویلیو دینا چھوڑ دی, انگور سے شراب بنا بنا کے پی رہا ہے. کافی ایجاد ہو گئی, چرس ایجاد ہو گئی, سگریٹ ایجاد ہو گئی. پہلے تمباکو سادہ شکل میں آیا, پھر وہ ڈبیوں میں بھر بھر کے پینا شروع کیا, پھر آئس آئی, اور پتہ نہیں کیا کیا نشے کی دنیا میں ایک ہر فیلڈ میں انسان آگے بڑھنا شروع ہوا. لیکن ان تمام چیزوں کا حاصل مادی ترقی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اپنی مادی زندگی کو تعیش والا بنانا, عیش و عشرت والا بنانا. آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ مزے کی زندگی ہو. زندگی کیا ہو بولو, مزے کی ہو. ٹینشن نہ ہو یار زندگی میں, لائف کو انجوائے کرو. گوروں سے لفظ سنا ہوگا نا انجوائے. یہ انجوائے بولتے ایسے اسٹائل میں کہ آدمی کا انجوائے کرنے کا دل کرتا ہے. ایسے اسٹائل میں بولتے ہیں. تو پہلے انسان نے گدھے پہ سواری کی, پہلے پیدل سواری کی. انسان نے کہا یار لائف کو انجوائے کرنا چاہیے, پیدل کب تک سامان اٹھا کے جاتے رہیں گے. تو انسان نے تحقیق کی, اس کو گدھا نظر آیا. زیبرا پہ تجربہ کیا, ناکام ہو گیا نا. اس نے اٹھا کے ایسی لات ماری, وہ 2-4 آدمی اس تجربے میں مرے ہوں گے. کئی جانوروں پہ تجربہ کیا ہوگا یار, اس پہ مال لوڈ کر کے چلا کے دیکھتے ہیں ہم. تو جیسے جہاز جب ایجاد ہوا نا تو کتنے گرے ہوں گے, تجربوں کی بھیٹ چڑھے, پھر جا کے اب اس قابل ہوئے ہیں کہ جی آرام سے سفر کر سکتے ہیں. تو یہ گدھے گھوڑوں پہ بھی تجربے ہوئے ہیں. تو گدھا دیکھا کہ بھائی ایک گدھا دیکھا جس نے سویٹر پہنا ہوا ہے, جو جنگل کا گدھا ہے, اور ایک گدھا دیکھا بغیر سویٹر والا. تو انہوں نے دیکھا یار یہ بغیر سویٹر والا یہ تمیز سے سامان لوڈ بھی کرتا ہے اور جہاں لے جائے چلتا بھی ہے. پھر گدھے سے گھوڑے پر آئے, اونٹ پہ آئے. پھر انسان نے پہیا ایجاد کیا. یار کسی مشین کے نیچے گول پہیا گھما کے دھکا دو تو وہ ہمارا, یعنی اس میں فورس کم لگتی ہے, آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ہوتا ہے. ہوتے ہوتے گاڑیاں ایجاد ہوئیں, ہوائی جہاز ایجاد ہوئے, راکٹ ایجاد ہوئے, اور کیا کچھ چاند پہ قدم رکھا.
اور انسان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس مادی زندگی میں. عیش و عشرت میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی, بلڈنگیں بنی. پہلے لوگ کچے گارے مٹی کے گھر بنایا کرتے تھے, ہوتے ہوتے لکڑی کے گھر, سیمنٹ کے گھر, ایسی ایسی بلڈنگیں کلم یہاں دیکھ کر آئے ہیں سڈنی میں. وہ ایک دنیا کے ایک عجوبہ, وہ کیا بلڈنگ بنا دی بھائی. ان تمام چیزوں کا حاصل میرے بھائی ایک ہی ہے, آپ کی مادی زندگی, لذتوں والی زندگی, آپ لائف کو انجوائے کر سکیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی یہ سوچ ہے اللہ کی نظر میں اس میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. گدھے گھوڑے اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کرتے ہیں, تم اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کر رہے ہو. اللہ کی نظر میں تمہاری فضیلت اس بیس پر نہیں ہو سکتی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ پھر کریں کیا؟ اللہ تو کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ کیا لائف انجوائے کرنا چھوڑ دیں؟ عیسائیوں سے یہ غلطی ہوئی. ان کے پادریوں نے جب بائبل میں دیکھا کہ اللہ نے دنیا کو مسافر خانہ کہا ہے اور اللہ نے کہا کہ اصل گھر کیا ہے؟ آخرت. مادی زندگی کی حیثیت نہیں ہے. میں پہلی والی بات کو مکمل کروں پھر اس طرف آتا ہوں. میں یہ تو انسان کی زندگی کی پادری والی بات میں بھول نہ جاؤں, ٹھیک ہے, آپ نے یاد دلانی ہے بائبل والی بات میں. دوسری انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے روحانی. وہ جن چڑیل بھوت والا روحانی عامل نہیں بات کر رہا میں, لوگ اس کو اس طرف لے جاتے ہیں. روحانی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو کچھ چیزوں میں نا انسان جانوروں سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں تہذیب. جانوروں میں تہذیب نہیں ہوتی, انسان میں تہذیب ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ شیر جو ہے ٹوتھ برش کر رہا ہو, دانت صاف کر رہا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی, یا استنجا کر رہا ہو, واش روم میں آدھا گھنٹہ لگا دیا اس نے کہ صفائی صحیح طرح ہوئی نہیں ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی, کچھ ان کا آٹومیٹیکلی سسٹم ہے, کیونکہ نہانا دھونا, صفائی ستھرائی, طہارت, اس کا تعلق مادی زندگی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے تہذیب سے, مہذب ہونے سے. مہذب لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں. کیا شیر جس طرح گوشت کھاتا ہے اس اسٹائل میں آپ کھا سکتے ہو کہ ہرن مرا ہوا ہو اور آپ جا کے اس کا گوشت نوچ کے کھانا شروع کر دو؟ نہ, آپ کا ایک پورا پروسیس ہے. آپ کو حکم دیا گیا کہ اس کو ذبح کرو اپنے ہاتھ سے, اس کا بلڈ اس کی باڈی سے نکالو, پھر ایسی کچا نہ کھانا شروع کر دو. تمہارے لیے یہ کچا گوشت نہیں ہے. بہت سے لوگ کھاتے ہیں لیکن بیمار ہوتے ہیں. وہ ایک پروسیس کے تحت بہت ایسا بن کے جب گوشت تیار ہو کے آتا ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے تہذیب. انسان نہاتا ہے, نہ نہائے تھوڑے دنوں میں جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. جانور نہیں نہاتے. آپ نے خرگوش کو دیکھا ہے؟ خرگوش کا کام کیا ہے؟ زمین کھود کے سرنگیں بنانا. کبھی آپ نے دیکھا خرگوش نے سرنگ بنانے کے بعد میلا ہو گیا اور اب ڈیٹول سے نہا رہا ہو آ کے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ کسی مزدور کو کنواں کھودنے پہ لگائیں, 1 گھنٹے میں مٹی سے جو اس کی حالت ہوتی ہے نا, آپ کو سروس اسٹیشن لے جا کے اس کو دھونا پڑتا ہے, اتنا میلا ہو جاتا ہے. خرگوش تو میلا نہیں ہوتا. سفید خرگوش میں نے دیکھے ہیں, پالے بھی ہیں خرگوش. وائٹ خرگوش گہری گہری سرنگیں بنائے گا, پھر بھی جسم پہ ایک مٹی کا داغ کا نشان نہیں ہوگا. اس میں اتنی سینس, اگر اللہ اس میں یہ سینس رکھ دیتا نا طہارت صفائی کی, تو پھر اللہ کہتا نہاؤ. اللہ نے اس کو یہ سینس ہی نہیں دی ہے, وہ تو مٹی سے مر جاتا ہے, گندا ہو کے مر جاتا. انسان کی زندگی کا ایک روحانی پہلو ہے. انسان وفادار بھی ہوتے ہیں, بے وفا بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں وفا اور بے وفائی نہیں ہوتی. جانوروں کی جو وفا ہے نا, وہ سافٹ ویئر قدرت نے ان میں انسٹال کیے ہوئے, وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتے. آپ نے کتے کو وفادار دیکھا ہے تو وہ نیچرلی وہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے, وہ بے وفائی نہیں کر سکتا. اس لیے کتے کو وفا پہ ثواب بولو نا نہیں ملتا. کوا 1.5 ہوشیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارے کوے ہوتے ہیں. یہ کوئی اس نے ایسا نہیں ہے کہ اپنی ماں سے سیکھا ہو, کوے نے اپنے باپ سے سیکھا ہو, یا کلچر نے اس کو سکھایا ہو. بھائی پوری دنیا میں اس نسل کا کوا جہاں بھی ہوگا, چاہے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہ ہو, وہ ہوگا 1.5 ہوشیار ہی. لومڑی چالاک ہوتی ہے, نیچرلی چالاک ہوتی ہے, اس نے کہیں سے چالاکی سیکھی نہیں ہے. گیدڑ بزدل ہوتا ہے,
بائی نیچر بزدل ہوتا ہے, اس نے کہیں سے بزدلی سیکھی نہیں ہے. شیر بہادر ہوتا ہے, بائی نیچر بہادر ہوتا ہے. لہذا آج تک کسی شیر کو نشان حیدر نہیں ملا ہوگا. انسانوں کو نشان حیدر ملتے ہیں, انسانوں کو اسٹار ملتے ہیں, انعام ملتے ہیں ان کے کارناموں پر. کیوں؟ انسان کے پاس دونوں آپشن تھے, اچھا بننے کا آپشن بھی اور برا بننے کا آپشن بھی. اپنے اختیار سے کوئی اچھا بن جاتا ہے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اپنے ہی اختیارات استعمال کر کے کوئی برا بن جاتا ہے, لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ برا آدمی ہے. جانوروں کو اس لحاظ سے اچھا اور برا نہیں کہا جاتا کہ یہ اچھا گدھا ہے, ہمیشہ سچ بولتا ہے. یہ اچھی بلی ہے, اس نے اپنی ماں کی بڑھاپے میں بہت خدمت کی ہے. یہ کتا بہت اچھا ہے کیونکہ اس کتے نے اپنے باپ کو آخر دم تک یاد رکھا ہے. وہ اپنے مالک کو تو یاد رکھے گا جس نے اس کو کھلایا پلایا. یہ نیچر ہے کتے کی. اپنی ماں کو جس نے اس کو دودھ پلایا, کیا اس وفا کی بیس پہ, جو وفا وہ اپنے مالک کے ساتھ کر رہا ہے, اس وفا کی بیس پہ کتا اپنی ماں کے ساتھ وہی وفا کرتا ہے؟ ابے کیا ہو گیا تمہیں, کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ دیکھو کتا وفادار جانور ہے نا. یہاں یہ تو ہے نا, آپ تو یہاں کتے صبح شام نظر آتے ہیں یہاں پہ, اور یہاں کے کتے بڑے بہترین کتے ہیں بھائی, ایجوکیٹڈ کتے ہیں, بڑے خوبصورت سے کتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہاں کے کتے کے ساتھ جو آدمی ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کتا پکڑ کے کھڑا ہو نا تو واقعی کتا کتا لگے گا, آدمی آدمی لگے گا. یہاں تو کئی دفعہ مجھے ہوا کہ کتا آدمی پکڑ کے کھڑا ہوا ہے, آدمی کتا پکڑ کے کھڑا ہوا. اتنے کیوٹ کیوٹ سے صاف ستھرے سے کتے. تو وہ ایک کتے نے, امریکن کتا تھا, اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں نا. تو وہاں امریکن کتوں نے بولا بھائی تو یہاں تجھے اتنا عزت مل رہی ہے, اتنا پروٹوکول مل رہا ہے, تیرے گھر میں لاکٹ ہوتا ہے, ویکسینیشن کا پورا سیٹ اپ ہے یہاں پہ, تجھے ایک باقاعدہ نمبر دیا گیا, آئی ڈی کارڈ نمبر ایشو کیا گیا ہے, تیرے نام وراثت ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. وہاں کدھر جا رہا ہے یار ان کتوں میں, کراچی کے اور لاہور کے کتوں میں؟ وہاں تو کتوں کی کوئی ہے, جب گالی دینا ہوتا ہے تو کتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس کتے نے کہا یار بھونکنے کی جو آزادی وہاں پر ہے نا وہ یہاں پر اس سلسلے میں میں کہاں جا رہا ہوں, اس سلسلے میں پاکستان جا رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی کہ کتا کتنا وفادار ہوتا ہے, لیکن اپنے مالک کو تو پوچھتا ہے. بھائی مالک سے زیادہ خدمت تو تیری ماں نے کی ہے جس نے تجھے جنا, اور کیسے جو کتے کی ماں ہے کیسے بچوں کو اٹھائے اٹھائے گھومتی, بہت ٹینشن لیتی ہے, خود بھوکی رہ کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے. جو ڈاگ کا بچہ ہے نا وہ اپنی ماں کو یاد نہیں رکھتا. تو بھائی اگر کتے کی وفا پہ کتے کو اچھا کہنا ہے تو دوسرا عنصر بھی تو ہے بے وفائی کا, کہ ماں کو اپنی زندگی سے اس نے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. یہ بے وفائی کا عنصر کیوں سامنے نہیں آتا؟ تو ہم کہیں گے بھائی نہ تو کتے کو ماں سے بے وفائی پہ برا کہا جا سکتا ہے, نہ مالک سے وفا پہ اچھا کہا جا سکتا ہے, کیونکہ کتا اپنے اختیار سے نہ مالک سے وفا کرتا ہے اور نہ اپنی ماں سے بے وفائی. اس میں مولا اپنے مالک سے وفا کے سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دیے ہیں, وہ مجبور مشین روبوٹ کی طرح ہے وہ. یہی وجہ ہے کہ کتے کو اپنے مولا سے وفا کرنے پر جنت الفردوس نہیں ملے گی, نہ اس کی یہ نیکیاں اعمال میں لکھی جائیں گی. اگر کتا قیامت میں اللہ سے کہے اللہ میں نے اپنے مولا کی خاطر جان دے دی, اللہ کہے کہ تیرے سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تو جان نہ دیتا, جس نے تجھے بنایا ہے اس نے وفا کے سافٹ ویئر تجھ میں آلریڈی انسٹال کیے ہوئے ہیں, یہ روبوٹ کی طرح ہے, یہ کرے گا تو یہ کام. اور اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اگر تجھے وفا پہ میں بدلہ دوں تو نے اپنی ماں کے ساتھ جو بے وفائی کی اس پہ سزا بھی تو ملنی چاہیے نا. تو کتا کیا کہے گا, اللہ تو سارے کتے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ پھر جواب میں کیا کہیں گے, پھر وفا میں بھی سارے کتے وفادار ہی ہوتے ہیں. اس لیے حساب و کتاب کا سیٹ اپ جانوروں کے لیے نہیں ہے, اچھے اور برے ہونے کا کانسیپٹ جانوروں کے لیے نہیں. جانور کو ہم اچھا کہتے ہیں کسی اور تصور میں, ہم کہتے ہیں یہ میرا گدھا بہت اچھا ہے. یہاں تو آپ نہیں کہتے, گدھے ہوتے ہی نہیں ہے یہاں پہ, میں نے نہیں ابھی تک کوئی گدھا دیکھا. پاکستان میں ہم جب کہتے ہیں یہ گدھا بہت اچھا ہے, کیا مطلب لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے. یہ میرا بکرا, بقرعید کے دنوں میں یہی چل رہا ہوتا ہے نا یار, بڑا خاندانی بکرا لے کر آیا یار, بڑا زبردست بیل لے کر آیا. تو کیا مطلب, بیل کا مطلب گوشت بہت ہے, خوبصورتی میں بہت اچھا ہے. اس سے زیادہ بیل کی